السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورت آل عمران آیت نمبر 101 سے 115 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدیہ کو دیگر تمام امتوں کی نسبت بہتر قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور تم برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا سب باقی اعمال و افعال سے مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر محض اس لیے پہلے کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود تھا۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے، اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی تو پھر بہترین امت نہیں رہیں گے۔ برے کاموں سے مراد کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی اور بے حیائی اور نامعقول باتیں شامل ہیں، اور ان سے روکنے کا فریضہ فردن بھی ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، اور اجتماعاً امت مسلمہ پر بھی ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنا ہے اور ادا کرنا لازم ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کو روکے
اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں ہی اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور نیک کاموں سے مراد توحید خالص اور ارکان اسلام کی بجا آوری، جہاد میں جمع رہنا، جہاد میں جانا، شمولیت کرنا، بدعات سے اجتناب کرنا، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، اور تمام مسلمانوں سے مروت، اخوت اور ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ ہیں۔ آگے ارشاد ربانی، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب ایک وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام جہان والوں پر، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف، یہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی تمام جہان والوں پر، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، بلکہ خود بھی بے شمار بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت و قیادت کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، اور قیادت کی اس تبدیلی کی واضح علامت چونکہ تحویل قبلہ تھی، لہذا یہود جتنے تحویل قبلے پر چیں بچیں ہوئے، یعنی بے تاب ہوئے اور ایسے اس میں پڑ گئے حسد میں، جب تحویل قبلہ ہوا، بیت المقدس سے ہٹ کر جب بیت الحرام کی طرف قبلہ کر دیا گیا، تو یہود جو تھے بہت ہی زیادہ بے چین ہوئے اور حسد کے مارے مرنے لگے۔ اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گزشتہ لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر وہ تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قیرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا، تو ہمیں دو دو قیرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے ان کو دو دو قیرات دے دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو چاہوں دے دوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس ذلت و خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کے مقدر ہو چکی تھی۔ اگر وہ خیر الامم میں شامل ہو جاتے ہیں تو دنیا میں ان کی عزت بڑھتی اور آخرت میں دوہرا ان کو ڈبل اجر ملتا، مگر حق کے واضح ہونے کے باوجود ان کی اکثریت نافرمانی پر ہی اڑی رہی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ہی نقصان کیا۔ فرمایا، لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ چنانچہ سبحان اللہ ایسا ہی ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیبر کے دن انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان کی ناک کو خاک آلود کر دیا، اور اسی طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تمام یہودیوں، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ گالی دینا، برا بھلا کہنا، تمہارے خلاف سازشیں اور غلط پروپیگنڈا اور ستانے کے دوسرے کام ہی یہ کر سکتے ہیں یہود جو ہیں، اور ایسے کام عموماً ذہنی طور پر ہزیمت خوردہ فریق ہی کرتا ہے، جس کو شکست ہوتی ہے وہی ایسے کام کرتا ہے۔ رہا جو ان مردوں کی طرح مقابلے میں آنا
رہا جوان مردوں کی طرح مقابلے میں آنا، تو اس بات کی ان میں سکت ہی نہیں ہے، اور اگر کریں گے تو بری طرح پٹ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت منافق بھی ان کی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے جو ان سے ساز باز کرتے ہیں اور مدد کو پہنچنے کے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ اہل کتاب کے حق میں یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ پھر یہود کا انجام کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو جلاوطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کو، پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے اور لونڈی غلام بنائے گئے، پھر خیبر میں زک اٹھائی تو مزارع کی حیثیت سے رہے، اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے نکال دیا، اور نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور اہل ذمہ کی حیثیت سے رہنے لگے۔ غرض ہر میدان میں ان لوگوں نے ذلت اٹھائی اور ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر کیا ان کے حق میں یہ بہتر نہیں تھا کہ اسلام قبول کر کے باعزت زندگی گزارتے اور مسلمانوں کے جملہ حقوق میں برابر کے حصے دار بن جاتے؟ آگے ارشاد ربانی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے، جہاں پہ بھی ان کو تم دیکھو گے ذلت میں دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے امن و سکون میں نہیں ہوں گے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے اس ذمے کو پورا کریں جو اس نے ان پر عائد کیا ہے، اور انہیں جزیہ ادا کرنے اور حکام ملت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، وحبل من الناس، اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائے، یعنی لوگوں کی طرف سے انہیں پناہ حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ کسی صلح جو معاہد اور قیدی وغیرہ کو کوئی مسلمان، حتیٰ کہ کوئی عورت بھی اگر پناہ دے دے، اسی پر بس نہیں بلکہ ایک قول کے مطابق اگر کوئی مسلمان غلام بھی پناہ دے دے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس سے مراد اللہ تعالیٰ اور لوگوں کا عہد ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں کیونکہ یہ غضب الہی ہی کے مستحق ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ناداری ان سے لپٹ گئی ہے، یعنی قدراً اور شرعاً اسے انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔ اسی لیے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس بات کو انہوں نے تکبر، بغاوت، سرکشی اور حسد کی وجہ سے اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذلت و رسوائی اور ناداری کو بھی ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا۔ پھر فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ذلت و رسوائی کے اسباب بیان فرمائے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے لگے۔ ان گناہوں نے ان کی تباہی پر یہ اثر کیا کہ بڑے بڑے جرائم پر دلیر ہو گئے، جیسے اللہ کی آیات ہی سے انکار کر دینا، جیسے اللہ کی آیات ہی سے انکار کر دینا، انہیں چھپا جانا، ان میں تحریف کر لینا، حتیٰ کہ وہ انبیاء کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے۔ پھر جب بدبختی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ذلت و رسوائی اور محتاجگی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر کر دی گئی، اور اس سے بچاؤ کی دو صورتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جاؤ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہو، اور دوسری یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے سائے تلے رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھے، دنیا میں در بدر پھرتے ہی رہے، اور سن 1947 میں 3 عیسائی حکومتوں، برطانیہ، فرانس
اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطے پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی ہے، جسے کئی ممالک نے تاحال تسلیم ہی نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں خنجر گھونپا ہے۔ آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اسی کے دم قدم سے یہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر امریکہ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو فوراً اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہود مغضوب علیہ قوم ہے، اسی طرح آج کا مسلمان بھی اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پر مغضوب علیہ قوم بن چکا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اسرائیل کی صورت میں عذاب نازل ہوا، اور جب تک مسلمان باہمی اتفاق و اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے اور آپس میں الجھتے اور لڑتے مرتے رہیں گے، ان پر یہ عذاب مسلط ہی رہے گا۔ اور تفسیر کے لیے آپ ان آیتوں کی تفسیر میں تفصیل دیکھ سکتی ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تیسیر قرآن میں۔ آگے ارشاد ربانی لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر بھی قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں وہ نیکوکاروں میں سے آگے بھی ہیں۔ واولئک من الصالحین، اور وہ جو بھی بھلائی کریں گے اولئک من الصالحین، اور یہ وہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں جو بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یہی ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں، یعنی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، اور وہ جو بھی بھلائی کریں گے فلن یکفروہ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی پرہیزگاروں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق و فجور پر ہی مصر رہی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سبھی برے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی، یا نجاشی شاہ حبشہ وغیرہ، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور ان میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو نیکوکار مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہود کے ممتاز علماء میں سے تھے، لیکن مفاد پرست اور جاہ و طلب ہونے کے بجائے حق پرست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھی جو تورات میں نبی آخر الزماں کی بتائی گئی تھیں، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر آپ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے بارے میں بتایا، چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ پھر آپ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی عبداللہ سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی بری باتوں کے بارے میں بتایا، چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ پھر جب ایک زنا کے مقدمے میں یہود نے تورات سے رجم کی آیت کو چھپانا چاہا، تو عبداللہ بن سلام نے ہی اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم اور رسوا کیا۔ عبداللہ بن سلام کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر نبی علیہ السلام نے یہ بتائی کہ عبداللہ بن سلام آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ بعض صحابہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نجاشی جو شاہ حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کا نام اسحمہ تھا، اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور قریش مکہ کا ایک وفد
انہیں واپس لانے کے لیے شاہ حبشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ شاہ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا اور ان کو انہیں پناہ دی، بلکہ برملا اس نے اعتراف کیا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ پھر مسلمانوں سے بہتر اس نے سلوک کیا۔ اس کے باقاعدہ اسلام لانے کی تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم جب وہ فوت ہوا تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر آگاہ کر کے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ الحمدللہ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، چاہے تو آپ اس سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی الحقیقت بادشاہ جو تھا شاہ حبشہ کا اسلام لا چکا تھا۔ اسی واسطے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز پڑھنے کا اپنے صحابیوں کو حکم دیا۔ فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور یہ جس طرح کی نیکی بھی کریں گے، جس طرح کی بھی نیکی کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری جزا عطا فرمائے گا۔ کس لیے کہ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اہل کتاب کے منصف مزاج لوگ جو اسلام لے آئے ہیں، ان کے اسلام لانے سے پہلے کے اچھے کاموں کا انہیں بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اسلام لانے کے 2 فائدے ہیں اور وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی گناہ تھے، کفر میں کافر تھا اور کفریت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے، جب وہ اسلام لے آیا، لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا، محمد الرسول اللہ، تو اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام لانے سے پہلے نیک اعمال برقرار رکھے جاتے ہیں، یعنی وہ جب کافر تھا اور اس وقت وہ اچھے کاموں کو بھی ادا کرتا تھا، اچھے کام بھی کیا کرتا تھا، تو اس کو اس کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا اسلام لانے کے بعد۔ اور کافروں کا معاملہ، جو کافر ہے اور مسلمان نہیں ہوا، تو جتنے بھی وہ نیکیاں کرتا ہے تو وہ ساری اس کے برعکس ہوتی ہیں، یعنی اس کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور گناہ جو ہے اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔